کل جو اجتماع ہوا تھا، چونکہ میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ بات ذرا لمبی ہے اور لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں، اتنی مہلت فرصت نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا بیان لوگ سنیں، تو اس لیے ہم نے اسی ویڈیو کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا تھا۔ لہذا وہ اگلی ویڈیو ہے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں نے ترجمہ بتایا تھا کہ 5 چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا تھا۔ تو پہلی ویڈیو کے اندر 2 باتوں کا تذکرہ ہے، آخری یعنی یہ آخری ویڈیو ہے اس سلسلے کی، تو لہذا آخری میں جو ہے 3 باتوں پر بات انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے، ساری امت کے لیے، جو لوگ بھی سنیں گے انشاءاللہ ان کے لیے نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات، کتنی اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یقیناً اس صحابی کو نہیں بلکہ رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان ہوں گے سارے لوگوں کے لیے وہ حدیث ہے، اور بالخصوص ہم ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، بلکہ ایک ایک حرف جو ہے بڑا قیمتی ہے، وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے گانا فلم وغیرہ کی ویڈیو ہم مکمل سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سیریل مکمل دیکھتے ہیں، اور اس طرح جو ہے دنیاوی پروگرام وغیرہ جو مکمل دیکھتے سنتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اتنا ہلکے میں نہ لیں کہ چند منٹ سن کر کے آپ کٹ کر دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نیت سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچائیں۔ چونکہ صرف عربی میں پڑھ کر کے میں بتا دوں تو شاید کسی کو نہ سمجھ میں آئی، الا یہ کہ عربی جاننے والے ہو، عالم علماء ہو، عوام کے لیے تو اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہی بتانا پڑتا ہے۔ تو لہذا یہ ہفتہ واری اجتماع عورتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ عورتیں بھی سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو تو نفع ہوگا ہی، اور نفع ہوتا ہی ہے، انشاءاللہ مرد حضرات بھی سنیں گے تو ان کو نفع ہوگا۔ چونکہ ویڈیو کی شکل میں اس لیے دے دیتا ہوں کہ دور دراز سے بہت سارے لوگ ہم کو جاننے والے ہیں اور ہماری باتوں کو لوگ سنتے ہیں، اس لیے میں ویڈیو کی شکل دے دیتا ہوں تاکہ بعد میں بھی لوگ سنتے رہیں، ہمارے لیے بھی، اور اسی طریقے سے ہم کو بھی فائدہ ہو۔ ہمیں فائدہ اس اعتبار سے ہوگا کہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائیں گے، اور آپ بھی سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی نفع ہوگا۔ لہذا مکمل ویڈیو جو ہے آگے ہے، پوری بات مکمل دھیان سے سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیسری چیز اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مالداری کو اپنی تنگدستی سے پہلے غنیمت جان لو، غنیمت سمجھ لو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ مال، تندرستی اور اس سے پہلے جوانی، چاہنے کے باوجود بھی کسی کی جوانی رک نہیں سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے تندرستی جو ہے اخیر عمر تک کے رہے، اور بڑی چھوٹی بیماری سے پہلے وہ دنیا سے چل بسے، اور مال کا بھی یہ حال ہے کہ مال کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے پیسہ روپیہ، پیسہ دھن دولت ہمیشہ کے لیے رہے۔ ایک نہیں ہزاروں محلے میں ایسے لوگ دیکھنے کو سننے کو ملیں گے جن کے پاس کبھی کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کا دیا ہوا آج ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ تھا اور آج حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہے پرانے زمانے کا، ایک آدمی تھا، اس کے پاس اتنی دولت تھی، اتنا روپیہ پیسہ تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم جو ہے 7 نسل تک ان کی بیٹھ کر کے کھا سکتی تھی، اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا، اتنی دولت تھی، اتنے زمین جائیداد کہ 7 پشت تک کے اگر وہ بیٹھ کر کے کھانا چاہے بغیر کام کاج کے تو اللہ نے اتنا دیا تھا کہ 7 پشت تک کے جو ہے خاندان در خاندان جو ہے وہ کھائے پیے پھر بھی ان کی دولت ختم ہونے والی تھی۔ ایسی دولت اللہ نے دی تھی، اتنا مال روپیہ پیسہ اللہ نے دیا تھا، لیکن اتفاق ہی ہے ایک ہی اولاد تھی، ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی نافرمان، وہ بھی نالائق، شرابی، جواری، دنیا میں جتنا غلط کام ہو سکتا ہے سارا کام وہ کیا کرتا تھا۔ اس کا باپ نصیحت کرتا، سمجھاتا، بجھاتا، لیکن کوئی اثر نہیں۔ بار بار بولتا، بیٹا تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے، تم بھی فائدہ اٹھاؤ گے، تمہارے بال بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس طرح جو ہے لوگ بھی سمجھاتے رہے، وہ بھی سمجھاتا رہا، لیکن بالآخر اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ نوجوان جو ہے
آہستہ آہستہ وہ باپ کی دولت تھی، باپ کی چھوڑی ہوئی زمین جائیداد تھی، سب کو آہستہ آہستہ بیچتے بیچتے عیاشی کرنے لگا اور غلط چیزوں میں پیسہ خرچ کرنے لگا، شراب میں، جوئے میں اور الٹی سیدھی چیزوں میں۔ اس طرح کرتے 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 ایک وقت آیا کہ اس کی ساری چیزیں جو ہے صرف بیٹا ہی، وہاں تو 7 پشت تک کی بات تھی، بیٹا ہی نے اپنی زندگی میں ساری دولت کو برباد کر لیا۔ بالآخر لکھا ہے ان کے بارے میں، جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کفن پہنانے، کفن دینے کے لیے اس کے پاس اپنا پیسہ نہیں تھا۔ مسجد سے اعلان ہو رہا تھا، مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں سیٹھ صاحب کا لڑکا کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے لڑکے یعنی اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے اور کفنانے کے لیے، کفن دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ لوگ کفن کے لیے چندہ اس لڑکے کے لیے آپ ان لوگ انتظام کر دیں تاکہ کفنا دیا جائے شریعت کے مطابق۔ تو حالات اتنے بگڑے کہ یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ کفن کا پیسہ بھی ان کے پاس اپنا نہیں تھا، چندے سے جو ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ تو اللہ نے اگر روپیہ پیسہ دیا ہے تو اس کو صحیح استعمال کریں۔ غلط استعمال کیا ہے؟ غلط استعمال یہ ہے کہ ناجائز اور حرام چیزوں کو خریدنا، اس کو لا کر کے جمع کرنا، اس کو استعمال کرنا۔ کھانے پینے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، بے شمار چیزیں ہیں، پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو صحیح استعمال کرنا۔ سب سے اول درجہ تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے جائز طریقے سے اس کو استعمال کریں اور ضرورت کے بقدر استعمال کریں۔ لیکن ہر گھر کے اندر جو ہے تقریباً شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس گھر کے اندر ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب ایک نہیں بلکہ ایک چیز جو ہے جیسے 2 4 5 سے کام چل سکتا تھا، 2 4 5 سے کام چل سکتا تھا۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ جیسے کپڑا کے بارے میں حضرت فرما رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ 10 کپڑا رکھ لے، لیکن آج جو ہے گھروں میں 10 نہیں بلکہ 15 20 25 نئے پرانے کپڑے اگر ملا کر کے دیکھے جائے، ہر ایک کے گھر میں کم سے کم 25 20 جوڑی جو ہے کپڑے ہوا کرتے ہیں۔ بعض کپڑے گھر میں ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو سالوں سال پہننے کی نوبت نہیں آتی ہے، لیکن گھر میں پڑا ہوا ہے، بکسہ میں رکھا ہوا ہے، ٹرنک میں رکھا ہوا ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے، جی صرف وہ رکھنے کے لیے، گھر میں صرف وہ رکھنے کے لیے ہے، نہ خود وہ نہ پہن سکتا ہے نہ وہ پہن سکتی ہے، اور پھر کسی کو دینا بھی وہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو کسی کو دے دیا جائے۔ تو اس طرح جو ہے کپڑے ہی کی بات نہیں بلکہ جوتا ہو، چپل ہو اور کھانے پینے کی چیز ہو، برتن ہو، اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، وہ سالوں سال پڑا ہوا ہے، اس کو استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، گھر میں ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ گھر میں رکھا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب نہیں لیں گے۔ تو بہرحال ایک نہیں بلکہ ایک ایک چیز جو ہے، کئی جو ہے وہ چیزیں جو گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں، جبکہ 2 4 5 10 سے کام چل سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے اب ہر موقع سے نئی وہ چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کا نتیجہ تو گھر میں بازار، گھر ہی کے اندر بازار کھلا ہوا ہے، بازار لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آدمی کا شوق ایسا ہے اور خواہش ایسی ہوتی ہے کہ ہر چیز پھر ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا، ضرورت کے بقدر استعمال کرنا۔ جی جو ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو اس پیسے کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ برے وقت میں کام آئے۔ اور برا وقت ہر انسان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے سب سے برا وقت جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے اور حشر کا میدان ہے۔ برا دن ہر انسان کے لیے آخرت کا دن برا دن ہے۔ اس برے دن کے لیے جو ہے آدمی اسی دنیا میں رہ کر کے اس پیسے کو اپنی آخرت کے لیے آدمی بھیجتا رہے، اپنی آخرت کے کاموں میں، آخرت کے لیے جو ہے اس پیسے کو آخرت کے کاموں میں اس پیسے کو لگاتا رہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں،
کسی کو کھلانے میں، کسی کو پلانے میں، کسی کو پہنانے میں، اور کسی کے دوا علاج میں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے میں۔ آخرت والے دیکھیں کہ دنیا کا کام، دنیا کی ضرورت ہماری کتنے سے پوری ہو جا رہی ہے، دنیا کی ضرورت ہماری کتنے سے پوری ہو جا رہی ہے، اور جب ضرورت ہماری پوری ہو گئی، اللہ نے پوری کر دی، پھر جو بچا ہوا ہے، جو بچ رہا ہے، جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں یہ برے وقت میں کام ہے، تو دنیا ہی میں برا وقت نہیں بلکہ آخرت میں برا وقت آنے والا ہے۔ آخرت میں ہر ایک کے لیے برا وقت آنے والا ہے۔ اس برے وقت کے آنے سے پہلے یعنی قبر کی زندگی، اگر ہم اچھا کام کر کے گئے ہوں گے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیج دیے ہوں گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے گئے ہوں گے، تو انشاءاللہ ایک ایک پیسہ جو ہم نے خرچ کیا ہے، ایک ایک سامان جو اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا ہے، لگایا ہے، دیا ہے، ساری چیزیں جو ہے، ساری چیزیں نہیں ملیں گی بلکہ اس کا ثواب اور اس کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو مال اللہ نے دیا ہے، روپیہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ فطر جو وہ بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ نفلی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر خرچ کرنے کی ہوتی ہے، اور آدمی دنیا پر خرچ کرنے سے زیادہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنی آخرت کے لیے جو ہے، آخرت کی کمائی کے لیے اس پیسے کو خرچ کیا جائے، اس پیسے کو لگایا جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی فرصت کو اپنی مشغولی سے پہلے غنیمت جان لو۔ ابھی آدمی کے پاس ٹائم ہے، گھر کا بھی کوئی کام نہیں ہے جی، یہاں کا بھی کوئی کام نہیں ہے، وہاں کا بھی کوئی، بالکل آدمی فری ہے۔ بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک ان کا کوئی کام نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے جی، وقت کے اوپر کھانا مل جاتا ہے، کپڑا مل جاتا ہے، بیمار ہے تو دوا علاج، لیکن پورا وقت ان کو ملتا ہے، پورا وقت ملتا ہے، لیکن اس وقت کو جو ہے اس کو صحیح استعمال آدمی نہیں کر پا رہا ہے۔ تو ابھی فرصت ہے، ابھی مہلت ہے جی، دوپہر کا وقت بھی خالی ہے، رات کا وقت بھی خالی ہے، شام کا وقت بھی خالی ہے، صبح کا وقت بھی خالی ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ کام ہے لیکن گھر میں دوسرے لوگ کام کرنے والے ہیں، دوسری کوئی کام کرنے والی ہے، یا بہت سارے گھروں میں کام کرنے والی جو ہے وہ نوکرانی ہوتی ہیں، اس طرح جو ہے دوسرے کام کرنے والے۔ اب گھر کی جو عورتیں ہیں، گھر میں جو لوگ ہیں وہ لوگ فری ہے، ہر کام جو ہے، کپڑا جو ہے دوسرے لوگ دھل رہے ہیں، جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے بھی دوسرے ہیں، برتن دھونے کے لیے دوسرے، ہر کام جو ہے کوئی دوسرا آدمی کر ہی دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا وقت مل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مصروفیت ہو جائے، کوئی مشغولی ہو جائے، کوئی کام پڑ جائے اور وقت نہ ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا فارغ وقت رکھا ہے، فارغ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ نے اسے مہلت دی ہے، ابھی فرصت دی ہے، موقع دیا ہے، تو اس کو صحیح جگہ استعمال کر لے۔ صحیح جگہ استعمال کرنے کا سب جگہ مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کے لیے اس وقت کو استعمال کر لے جی، کچھ نفل پڑھ لیے، کچھ ذکر کر لیے، کچھ تلاوت کر لیے، کچھ نفل نماز پڑھ لیے، اس طرح جو ہے اپنے خالی وقت کو آخرت کے لیے اس کو مصروف کر لے، اس کو مشغول کر لے۔ نمبر 5 آخری بات ہے لیکن یہ بھی بہت اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی کو اپنی وفات سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ بہت اہم اور بہت خاص ہے۔ اگر ایک بات بھی، اگر صرف حدیث پاک میں صرف یہی بات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما دیتے، اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی زندگی کی قدر کر لو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے حیات بخشی ہے، تو اس کی قدر کر لو۔ کوئی نہیں جانتا، یہ بات ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، کب کہاں سے کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس حالت میں بلا لے، کب کہاں سے کس حالت میں، کب کہاں سے کس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس سے پہلے جو والا جو سوموار تھا، گزشتہ سوموار کو وہ جمعراتی چچا کا لڑکا، وہ الفت ہم لوگ کے ساتھ مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، تو کوئی نہیں جانتا، رات میں شادی بیاہ مل گیا، سب کچھ کھایا پیا، اور صبح ہوتے ہوتے جو ہے وہ اللہ کے پاس سے پہنچ گیا۔ تو زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، کس کو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے، بلا لے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو زندگی اللہ نے دی ہے، آدمی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا، بوڑھے ہوں گے، بوڑھی ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا، پھر نہیں۔ بچے کو بھی موت آتی ہے، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی پیدا ہوا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا، 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا، سال بھر کے، یعنی موت جو ہے ایسی چیز ہے جس کا کوئی وقت اللہ نے متعین نہیں کیا ہے، کوئی مہینے دن کے لیے آ رہا ہے، کوئی ہفتے دن کے لیے آ رہا ہے، کوئی سال بھر 2 سال، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے بلا لے۔
تو عقلمند ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور موت کی تیاری یہ ہے کہ آخرت والا آدمی کام کرتا رہے، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، نہ کسی کو بیوی کام آئے گی، نہ پھر کسی کو شوہر کام آئے گا، نہ کسی کے ماں باپ کام آئیں گے، نہ کسی کی اولاد کام آئے گی، کوئی آخرت میں مرنے کے بعد کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ہم جو کر کے جائیں گے اسی کو وہاں پائیں گے۔ دنیا میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کا ہمدرد بنا ہوا ہے، بن جاتا ہے، اور لوگ ہمدردی لوگ کر بھی لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پھر آدمی کوئی پوچھنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ سالوں سال گزرے ہوئے ہوں گے، ہمارے بہت سارے رشتہ دار جو تھے آج نہیں ہیں، تو بتائیے ان کے نام سے ہم لوگ کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، کتنی نفل نماز پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، کتنا قرآن پڑھ کر ثواب پہنچاتے ہیں، کتنا ہم لوگ جو ہے ان کے نام سے کچھ کرتے ہیں۔ بلکہ بہت زیادہ پرانے جو لوگ بہت پہلے انتقال ہو چکے ہیں، ان کا لوگوں کو تو نام بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، چاہے جائے کہ ان کو ان کے نام سے ایصال ثواب کرے، ثواب پہنچانے کا کوئی عمل کرے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دی ہے، بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم اگر اس کو صحیح استعمال کر لیں گے، لگا لیں گے، انشاءاللہ دنیا تو جیسے تیسے گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ دنیا نہ کسی کی رکی ہے اور نہ دنیا کسی کی رکتی ہے، بلکہ سب کا وقت گزر رہا، امیر غریب چھوٹا بڑا اپنا پرایا جتنا ہے سب لوگ وقت گزر رہا ہے، وقت گزر کر کے رہے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب وہ دن آخری ہوگا، وہ رات ہمارے لیے آخری ہوگی، پھر قبر کا اندھیرا وہ گھر ہوگا، اور اس گھر کے اندر پھر کیا ہوگا آدمی سوچ سکتا ہے۔ آدمی بڑا گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، اکیلے گھر میں اگر کسی کو آدمی کو چھوڑ دیا جائے، اور نہ کوئی لائٹ ہو، نہ کوئی بتی ہو، نہ کوئی روشنی ہو، بلکہ لائٹ روشنی بھی ہو گھر کے اندر، کسی آدمی کو رکھ دیا جائے تو آدمی کو ڈر خوف محسوس ہوتا ہے۔ چاہے جائے کہ اس گھر کے اندر یعنی قبر کے اندر نہ کوئی کھڑکی نہ دروازہ، جی باریک بال کے برابر بھی کہیں پر کوئی سوراخ نہیں ہوتا کہ کہیں سے کچھ روشنی، کہیں سے کچھ ہوا آ جائے۔ جی وہی دنیا میں جو کیا ہے اس نے یا کر کے گئی ہے، وہی جو ہے اس کے لیے روشنی بنے گی، وہی ان کے لیے نور بنے گا، اور وہی جو ہے ان کے لیے راحت بنے گا، وہی ان کے لیے چین اور سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، دنیا میں بسنے والے ہر ایمان والوں کو اس حدیث پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی، بنانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔